اسی طریقے سے محمد عالم کمیٹی سدس فرنیچر والے بریا، انہوں نے 5050 روپے اس کانفرنس میں مدد کیے ہیں، دان دیے ہیں۔ اللہ ان کے جائز تمناؤں کو، خواہشوں کو بڑھائے اور کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ اب میں بلا کسی تاخیر کے فضیلت الشیخ ڈاکٹر شاہد مبین حفظ اللہ و اللہ سے گزارش کروں گا آپ آئیں اور اولاد کی دینی تربیت پر خطاب فرمائیں۔ اور میں جو جلسے کے منتظم ہیں مولانا شریف حفظ اللہ و اللہ، ان سے میں گزارش کروں گا کہ آپ مولانا جرجیز حفظ اللہ و اللہ کو اسٹیج پر لے آئیں تاکہ جو بے قراری ہے وہ دور ہو جائے۔ السلام علیکم۔ چندن پردھان بریا نے بھی 1000 روپے دان کیے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم المال والبنون زينة الحياة الدنيا۔ جناب صدر محترم، ناظم اجلاس، اسٹیج پر جلوہ افروز حضرات علماء کرام، سامعین اور ہماری مائیں بہنیں اور پیارے بچوں، آج کے اس جلسے میں آپ حضرات کی یہ شرکت دیکھ کر اور یہ ازدحام دیکھ کر بڑی خوشی ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام حضرات کی اس آمد کو قبول فرمائے اور اس جلسے کو منعقد کرنے والے حضرات کی کاوشوں کو اور ان کے محنتوں کو قبول فرمائے۔ آج کا جو عنوان ہے وہ ہے اولاد کی دینی تربیت۔ حضرات گرامی، اولاد ہمارے لیے ایک پھول کی طرح ہوتا ہے۔ اولاد ہمارے آنکھوں کا نور ہے، دل کا سرور ہے، ہمارا چین ہے، ہمارا قرار ہے۔ دنیا بڑی خوبصورت ہوتی ہے جب ہماری اولاد ہمارے ساتھ ہوتی ہے۔ آپ ذرا تصور کر کے دیکھیں، اس شخص کو دیکھیں جو اولاد سے محروم ہے، جس کا دل چاہتا ہے کہ جو اس کا اپنا بچہ ہو، جسے وہ سینے سے لگائے، اس کی انگلی پکڑ کر وہ چلے۔ فالتو باتیں نہ کریں۔ یہ اولاد اللہ رب العزت کا عطیہ ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں خود فرمایا، المال والبنون، مال اور اولاد، زینت الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی کے تمہارے لیے زینت ہے، بہترین زینت ہے تمہارے لیے۔ یہ ہم نے تمہیں اولاد دی ہے تاکہ تمہارا دل ٹھنڈا ہو جائے، تمہاری آنکھوں کو سکون آ جائے۔ لیکن عزیزان محترم، یہ جو اولاد ہمیں اللہ نے دی ہے، اللہ نے فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، جو ہم نے تمہیں مال دیا ہے، ہم نے تمہیں جو اولاد دی ہے وہ تمہاری آزمائش کے لیے ہے۔ ہم تمہیں آزمائیں گے، ہم دیکھیں گے کہ تم نے اپنی اولاد کی تربیت کیسے کی، ہم دیکھیں گے کہ ہم نے تمہیں اولاد سے نوازا، کتنوں کو ہم نے بے اولاد رکھا، کتنے ترستے رہے، بلکتے رہے، روتے رہے کہ ہمیں اولاد مل جائے، لیکن ہم نے انہیں اولاد نہیں دی۔ یہاں وہ لمن یشاء اناثا، اللہ جسے چاہتا ہے لڑکا دیتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکی دیتا ہے، جسے چاہتا ہے دونوں دیتا ہے۔
جسے چاہتا ہے محروم رکھتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ ہم نے اس لیے کیا ہے تاکہ ہم تمہیں آزمائیں، اور قیامت کے دن ہم تم سے سوال کریں گے، ہم تم سے سوال کریں گے کہ تم نے اپنی اولاد کی تربیت کیسے کی۔ ہمیں قرآن پاک کے اندر سیدنا یعقوب علیہ السلام کا ذکر ملتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی وفات کا وقت جب قریب آیا اور انہیں یہ اندازہ ہوا کہ اب ہمیں اس دنیا سے جانا ہے، تو قرآن پاک نے اس کا کیا ہی عجب انداز میں تذکرہ کیا ہے اور کیا نقشہ کھینچا ہے۔ قرآن پاک نے کہا ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کیا تمہیں پتا ہے کہ جس وقت یعقوب کے پاس وہ موت کا فرشتہ آیا، موت کا وقت قریب آیا، اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، انہوں نے اپنی اولاد کو جمع کیا، اپنے بیٹوں کو، اپنے پوتوں کو، اپنی پوتیوں کو، اپنے نواسوں کو جمع کیا سب کو، اور کہنے لگے یہ بتاؤ، مجھے یہ بتاؤ کہ میرے جانے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے، مجھے بتاؤ۔ مرض الموت میں ہے سیدنا یعقوب علیہ السلام، پوری زندگی جن کی بیتی ہے اللہ کی توحید کو بیان کرنے میں، بندوں کو اللہ سے جوڑنے میں، اب موت کا آخری وقت ہے، وہ گویا کہ یوں کہنا چاہتے ہیں مجھے بتاؤ، مجھے سکون دے، مجھے قرار دو، قبر میں میری پیٹھ نہ لگے گی جب تک کہ تم مجھے صحیح جواب نہ دو گے، صحیح بتاؤ میرے جانے کے بعد تم عبادت کس کی کرو گے۔ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا، انہوں نے کہا کہ ہم عبادت کریں گے، ایک اللہ کی عبادت کریں گے جو آپ کا رب ہے، ابراہیم کا، اسماعیل کا، اسحاق کا، ایک اللہ کی ہم عبادت کریں گے۔ یہ اللہ رب العزت نے ہمارے سامنے نبی کا یہ تذکرہ اس لیے فرمایا ہے تاکہ ہم یہ اچھی طرح سے جان لیں کہ ہم اپنی اولاد کی تربیت کیسے کر رہے ہیں۔ اولاد کی تربیت بڑی ضروری ہے۔ میں نے آنگن میں کھلا رکھے ہیں خوش رنگ گلاب، میں نے آنگن میں کھلا رکھے ہیں خوش رنگ گلاب، دینے والے میرے ان پھولوں کو خوشبو دے دے۔ اگر اولاد بگڑ جائے تو ماں باپ کا چین و قرار رخصت ہو جاتا ہے۔ مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے اس تربیت پر۔ ایک باپ سیدنا امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آیا اور شکایت کرنے لگا کہ اے امیر المومنین، میرا بیٹا میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا، ذرا آپ نصیحت کر دیجئے، آپ خلیفۃ المسلمین ہیں، امیر المومنین ہیں، آپ کی بات کا بڑا اثر ہو جائے گا، ذرا نصیحت کر دیجئے۔ حضرت عمر کا دربار اور وہاں پر شکوہ کیا جائے، حکم دیا گیا کہ اس بیٹے کو حاضر کرو۔ چنانچہ ان صاحب کا وہ بیٹا حضرت امیر المؤمنین سیدنا عمر الفاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں حاضر کیا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کیا بات ہے، تم اپنے باپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے؟ یا میں کیا سن رہا ہوں؟ میری خلافت میں تمہیں اتنی جرت ہو گئی کہ تم اپنے باپ کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرو، کیا بات ہے؟ اس نے کہا امیر المومنین میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے کہا بتاؤ کیا کہنا ہے؟ کہنے لگا امیر المومنین مجھے یہ بتائیے کہ میرے حقوق تو میرے باپ کے اوپر بہت زیادہ ہے، کیا ان باپ کے اوپر بھی میرا کچھ حق ہے؟ کیا ان کی بھی کچھ ذمہ داری ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بالکل، ایک باپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ ماں کا اچھا انتخاب کرے، اولاد کا بہترین نام رکھے اور اچھی تعلیم اور تربیت کرے۔ وہ کہنے لگا امیر المومنین تو پھر سن لیجئے کہ میرے باپ نے جو شادی کی وہ ایک مجوسیہ سے کی تھی، وہ ایک باندی تھی، اور میرا جو نام رکھا وہ جعل رکھا، جس کے معنی ہوتے گبریلا، جو گوبر ہوتا ہے اس کے اندر جو کیڑا پایا جاتا ہے کالا کالا، وہ میرا نام رکھا ہے گبریلا۔ اور تعلیم کے نام پر مجھے بھیج دیا اونٹوں اور بکریوں کے ساتھ میں انہی چرواہوں کے ساتھ میں پورا دن گزارتا ہوں صبح سے شام تک، تو انہوں نے تو میرا کوئی حق نہ ادا کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ بات ہے،
اس سے کہا کہ اب تم شکایت کرتے ہو، جب تمہارے اوپر ذمہ داری تھی تو تم نے حق نہ ادا کیا، اور اب میرے پاس شکایتیں لے کر آتے ہو، اٹھو اور نکلو یہاں سے۔ عزیزان محترم، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سکھا دی کہ تربیت کیسے ہوتی ہے۔ تربیت آج کل ہم اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ بگڑے جا رہے ہیں، ہاتھ سے نکلے جا رہے ہیں، ہم اپنا سر پیٹ رہے ہیں، کیا بتائیں، یہ تو میری بات ہی نہیں سنتا، کیا بتائیں، ہم اسے کچھ کہتے تو سنتا ہی نہیں۔ میرے عزیزو، تربیت تو شروع ہوتی ہے ماں کے انتخاب سے۔ اگر تم شادی کرنے جا رہے ہو تو دیندار عورت دیکھو، اگر گھر کے اندر بہو لانے جا رہے ہو تو عورت ہو یا مرد دونوں سے نیک بہو لے کر آئیے اپنے گھر کے اندر۔ تم حسن دیکھتے ہو، جمال دیکھتے ہو، دولت دیکھتے ہو، پراپرٹی دیکھتے ہو، حسب و نسب دیکھتے ہو، اور نہیں دیکھتے ہو تو دینداری نہیں دیکھتے۔ عورتیں ہمارے یہاں جاتی ہیں، لڑکی دیکھنے گئی ہیں، کیا دیکھ رہی ہیں؟ لڑکی کی آنکھ کیسی ہے، ناک بڑی چھوٹی ہے، قد بڑا چھوٹا ہے، وہ ایسے ایسے چل رہی تھی، ایسے بات کر رہی تھی، لمبی نہیں ہے، گورا رنگ نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب دیکھ کر تم شادی کرو گے اور امید کرو گے کہ تربیت ہو بہترین، جہاں پر فرشتوں کی دعائیں ہوں، فرشتوں کی آمد ہو، اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہماری وہ بچیاں جو دینداری کو ترجیح دیتی ہیں، نقاب پہنتی ہیں، نمازوں کی پابند ہیں، تلاوت کرتی ہیں، ذکر کرتی ہیں، تم نے ان کی تو کوئی پرواہ نہ کی۔ تمہیں چاہیے تو وہ ٹک ٹاک کی گرلز چاہیے تھی، تمہیں وہ فیشنیبل چاہیے تھی، تمہیں تو شمع محفل بنانا تھا، تو اب کس بات کی شکایت ہے جب تمہارے گھر میں شیطان ناچ رہا ہے؟ اب کس بات کی شکایت کرتے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا متاع، یہ دنیا ساز و سامان ہے، اور اس میں وہ خیر المتاع المرأۃ الصالحہ، نیک عورت یہاں کا بہترین سامان ہے۔ تم نیک عورت کی تلاش کرو، شادی سے پہلے نیک عورت کی تلاش کرو، اور شادی اسلامی طریقے پر کرو۔ اس کے بعد جب شادی ہو جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیک اولاد کی دعائیں سکھائی ہیں، اور اللہ نے قرآن پاک میں تذکرہ کیا ہے انبیاء کرام کا کہ وہ کیسے دعا کرتے تھے۔ اے اللہ رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما، ربنا ہب لنا من لدنک ذریۃ طیبہ، اے میرے پروردگار اپنی جانب سے مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ یہاں تو شادی ہوتی نہیں کہ اڑوس پڑوس کے لوگ، خاندان کے لوگ پوچھنے لگتے ہیں، ارے بھائی بتائیے خوشخبری کب آ رہی ہے، کچھ سنائیے کب خوشخبری آ رہی ہے، اس کو کہہ کہہ کے اس کا دماغ پنچر کر دیتے ہیں۔ یہ کون سی بات ہے بھائی؟ یہ اللہ کی دین ہے، اللہ کو جب دینا ہوگا اللہ تعالیٰ اولاد دے گا۔ آپ کا فرض یہ ہے آپ اللہ سے نیک اولاد کی تمنا کریں، اللہ سے مانگیں، اے اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما، اے اللہ صالح اولاد عطا فرما، اے اللہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہو وہ اولاد عطا فرما، جو دین کی داعی ہو وہ اولاد عطا فرما، اے اللہ جو اولاد تو ہمیں عطا فرمائے گا اے اللہ یہ اسلام کی بہترین داعی ہوگی، اسلام کے پلر کو مضبوط کرنے والی ہوگی، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگی، اے اللہ امت مسلمہ کے لیے رحمت ہوگی۔ یہ آپ کا فرض ہے کہ آپ دعا کریں۔ اور عزیزان محترم، جب بچہ دنیا میں آ جائے، آج ہمارے ہاں دیکھیے جیسے ہی بچہ پیدا ہوتا ہے تو جو خوشی منائی جاتی ہے وہ انتہائی مشرکانہ، کافرانہ، جاہلانہ تہذیب کے ساتھ خوشی منائی جاتی ہے۔ کیک کاٹا جا رہا ہے، غبارے پھوڑے جا رہے ہیں، کینڈل جلائی جا رہی ہے، اور کیک لے کے ایک دوسرے کے چہرے پہ ملا جا رہا ہے، ہڑدنگ ہے، خوشی نہیں ہے، ہڑدنگ ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ نہیں ہے۔ تعلیم یہ ہے کہ جب اولاد آپ کے ہاں آئے تو اس کی تحنیک کرائیں کہ نیک بزرگ صالح کے پاس لے گئے اور اس نے کھجور چبائی اور تھوڑی سی منہ میں ڈال دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا۔ اس کے بعد اس کے کان میں اذان کہی جائے،
بچے کے کان میں سب سے پہلی چیز جو پہنچ رہی ہے وہ اللہ کی توحید پہنچ رہی ہے. یہ دل کی تختی بالکل صاف ہے اور اس کے اندر کلمہ لا الہ الا اللہ لکھا جا رہا ہے. یہ بچہ ہے. اس بچے کے دل کی تختی کتنی صاف ہوگی. نور سے بھر گیا دل اس کا. ابھی دنیا کے اندر آیا اور آپ نے نور سے اس کا دل بھر دیا, ایمان سے اس کا دل منور کر دیا. یہاں تو اسی کے سامنے گانے ہو رہے ہیں, گانے بجائے جا رہے ہیں, ڈانس کیا جا رہا ہے, اس کی فوٹو سیلفی کھینچی جا رہی ہے, واٹس ایپ پر لگائی جا رہی ہے, اسٹیٹس پر لگائی جا رہی ہے, انسٹاگرام پر لگائی جا رہی ہے, لوگ دیکھ رہے ہیں اور ہا ہا ہو رہا ہے. وہی اسلامی طریقہ باقی. اور 7ویں دن اس کا عقیقہ کرنا ہے, یہ سنت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الولد مرہون بعقیقتہ, یہ بچہ جو اللہ نے تمہیں دیا ہے اللہ کے پاس گروی رکھا ہے, خون بہاؤ, عقیقہ کرو اور اس کو چھڑاؤ. یہاں تو چھٹی کا رواج شروع ہو گیا ہے, پتہ نہیں یہاں ہے کہ نہیں. چھٹی کا رواج 6ٹھے دن ہوگا, 7ویں دن عقیقہ کرنا سنت ہے. بعض لوگ عقیقہ کرتے ہی نہیں ہیں, عقیقہ نہیں ہوتا ہے, انتظار کیا جا رہا ہے. ایک فنکشن کریں گے, گرینڈ پارٹی کریں گے, اور جو بڑی سی پارٹی کریں گے. ابھی ایک بچہ پیدا ہوا, عقیقہ نہیں ہوا, اب دوسرا ہوگا, پھر تیسرا ہوگا, پھر چوتھا. اب یہ ذہن بنائے ہوئے ہیں سب کا عقیقہ ایک ساتھ کریں گے اور دھوم دھام سے کریں گے اور خوب بڑے سے پارٹی منائیں گے. اللہ کے بندو, یہ سنت کا طریقہ نہیں ہے. کہاں جا رہے ہو تم؟ غلط طریقہ ہے یہ. 7ویں دن عقیقہ کرو اس کا. اللہ نے اگر استطاعت دی ہے, اگر نہیں استطاعت ہے تو کوئی بات نہیں, جب اللہ استطاعت دے گا تو کر دینا. لڑکے کے لیے 2 بکرے یا بکریاں اور لڑکی کے لیے 1 بکرا یا 1 بکری, یہ عقیقے میں سنت ہے. اور ہم کیا بتائیں, ایک صاحب کے یہاں جانا ہوا عقیقے کے لحاظ سے, انہوں نے بلایا اور کہا مولانا صاحب ذرا مصلی پھیر دیجیے گا جانور کو ذبح کرنے کے لیے. ہم نے کیا دیکھا, اس بکرے کو سجایا گیا ہے, پھول مالائیں اس کو پہنائی گئی ہیں, اور تو اور اس کو وضو کرایا گیا ہے. استغفر اللہ. آپ یہ دیکھیں کہ یہ حضرات گرامی, آپ یہ دیکھیں کہ یہ طریقہ انتہائی غلط ہے کہ آپ نبی کا طریقہ چھوڑ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے عقیقے کا, اس طریقے کو چھوڑ کر آپ نے غیروں کا طریقہ اپنا لیا, غلط طریقہ اپنا لیا. 7ویں دن عقیقہ کرنا ہے, اس کے سر کے بال اتارنے ہیں اور اس کا اچھا سا نام رکھنا ہے. اب آپ یہ بھی دیکھ لیجئے کہ ناموں کے اندر بھی لوگ بڑا فیشن اختیار کرتے ہیں, صحیح نام نہیں رکھتے ہیں. ہر آدمی چاہتا ہے یونیک نام ہونا چاہیے. حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ کل قیامت کے دن اس بچے کو نام سے پکارا جائے گا, لہذا اپنے بچے کا نام اچھا سا رکھو, اچھا نام رکھو اپنے اس بچے کا, عمدہ نام رکھو. آج کل جو نام رکھے جا رہے ہیں وہ انبیاء کے ناموں پر نہیں رکھے جا رہے, انبیاء کرام کے نام پر, صحابہ کرام کے نام پر, یا بچیاں ہیں تو صحابیات کے ناموں پر ان کے نام رکھے جائیں. لیکن ہر آدمی کیا چاہتا ہے کہ نام ہم یونیک رکھیں. ٹی وی سیریل کے نام رکھے جا رہے ہیں اور عجیب عجیب بے معنی قسم کے نام رکھے جا رہے ہیں. عزیزان محترم, یہ طریقہ تو بالکل درست نہیں. اسی طرح سے دودھ پلانا یہ بچے کا حق ہے. رضاعت, والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین, مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلائیں گی 2 سال تک. یہ 2 سال تک بچے کو جو دودھ پلانا ہے, اس میں بھی آج کل ایسا فیشن آ گیا ہے کہ عورتیں اپنے بچوں کو دودھ پلانا پسند نہیں کرتی ہیں, ڈبے کے دودھ پلاتی ہیں, کہیں فیگر نہ خراب ہو جائے, حسن و جمال کہیں ہمارا اس پر کوئی اثر نہ آ جائے, لہذا وہ دودھ پلانا پسند نہیں کرتی. عمرو بن العاص اپنی بیوی سے کہا کرتے تھے کہ تم بچے کو جو دودھ پلانا وہ جانوروں کی طرح دودھ مت پلانا,
ایک مسلمان عورت کی طرح دودھ پلاؤ. تم یہ جان لو کہ تم جو یہ دودھ پلا رہی ہو اس بچے کو، یہ بچہ پروان چڑھے گا، یہ آگے چل کر اسلام کا یہ مبلغ ہے، یہ داعی ہے، یہ اسلام کی تہذیب کو، اسلام کے دین کو، اس کے عقیدے کو، اس کے منہج کو وہ لوگوں کے سامنے پیش کرنے والا ہے. لہٰذا جانوروں کی طرح اسے دودھ مت پلاؤ. لہٰذا آج ہماری خواتین میں یہ بھی بڑی کمی پائی جاتی ہے کہ وہ بچوں کو دودھ پلانے کے بجائے وہ ڈبے کا دودھ پلانا زیادہ پسند کرتی ہیں اور اپنا دودھ پلانا پسند نہیں کرتی ہیں. اللہ رب العزت نے عورت کو خاص کر دیا ہے کہ وہ بچے کی تربیت کرے. ماں کی گود بچے کا پہلا مدرسہ ہے. ماں اپنے بچے کی جیسی تربیت کرے گی اس طریقے سے بچہ آگے بڑھے گا. اب آپ ذرا سوچیں، بچہ جب بولنے کے لائق ہو گیا، حدیث شریف کے اندر آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے لا الہ الا اللہ کہنا سکھاؤ، لا الہ الا اللہ کہنا سکھاؤ. آج ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ہم اپنے بچوں کو جب وہ کچھ بولنے کے لیے ہوتا ہے کہتے ہیں اماں کہہ لو، ابا کہو، پاپا کہو، ڈیڈی بولو. اس کو یہ بولنا سکھا رہی ہے تو بولے گا ہی وہ، آج نہیں تو کل بولے گا. تم کلمہ سکھاؤ، لا الہ الا اللہ سکھاؤ. اور بعض تو ایسے بھی لوگ ہیں جو اپنے بچوں کو گالیاں سکھاتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک. بڑا خوش ہوتے ہیں، ذرا وہ گالی سکھاتے ہیں، اور جب بچہ اپنی توتلی آواز میں گالیاں دیتا ہے بڑے ہنستے ہیں، بڑا قہقہا لگاتے ہیں، ہاتھ پر ہاتھ مار کر ہنستے ہیں، ہنسی سے دوہرے ہوئے جاتے ہیں یہ گالیاں دیکھ کر. تمہیں پتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس نے کسی کو ایک غلط بات سکھائی اور وہ جب تک کہتا رہے گا گناہ تمہارے اوپر پڑے گا. اچھی چیز تو تم سکھا نہ پائے، اب یہی بچہ جب بڑا ہو کر تم کو گالیاں دے گا تب پھر بڑا افسوس ہوگا تمہیں، تب تم غضبناک ہوگے، تب تم غصے میں ہوگے. جب سکھانے کا وقت تھا تو تم نے سکھایا نہیں، اور جب اب افسوس کرنے کا کیا فائدہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تربیت فرمایا کرتے تھے. عمرو ابن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے ہیں، اور ان کا ہاتھ پلیٹ میں چاروں طرف گھوم رہا ہے، کہیں یہاں سے کہیں وہاں سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا غلام سم اللہ، اے بچے اللہ کا نام لو، بسم اللہ کہو، وَكُلْ بِيَمِينِكَ، اور داہنے ہاتھ سے کھانا کھاؤ اور اپنے سامنے سے کھانا کھاؤ. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تربیت فرما رہے ہیں، اس کو دیکھ رہے ہیں. اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی ایک روایت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ کنت ردف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے نبی کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا اونٹنی پر. آپ نے کہا یا غلام، قلت لبیک یا رسول اللہ. قال یا غلام، قلت لبیک یا رسول اللہ. قال یا غلام، قلت لبیک یا رسول اللہ. قال یا غلام انی اعلمک ثلاث کلمات احفظ اللہ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اذا سألت فاسأل اللہ، واذا استعنت فاستعن باللہ، واعلم ان الامة لو استمعت لا ينفعوك بشيء لم ينفعوك بشيء الا قد كتبه الله لك، وان استمعت لا يضروك بشيء لم يضروك بشيء الا قد كتبه الله عليك، رفعت الاقلام وجفت الصحف. رواہ ابو داؤد والترمذی. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے پیچھے بیٹھا تھا. آپ نے کہا اے غلام، اے بچے سن. میں نے کہا لبیک یا رسول اللہ. آپ خاموش رہے. تھوڑی دیر چلنے کے بعد آپ نے کہا بچے سن. میں نے کہا لبیک یا رسول اللہ. آپ پھر خاموش رہے. پھر آپ نے کہا یا غلام، اے بچے سن. میں نے کہا لبیک یا رسول اللہ. آپ نے فرمایا میں تجھے 3 باتیں سکھاتا ہوں، ان باتوں کو یاد رکھو، اللہ رب العزت کی مدد کو ہمیشہ اپنے سامنے پاؤ گے. اللہ کو یاد رکھو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. بات نمبر 1. اور دوسری بات، یہ بات یاد رکھو کہ ساری دنیا کے لوگ اگر مل کر تمہیں کچھ فائدہ پہنچانا چاہیں تو فائدہ نہیں پہنچا سکتے، اور ساری دنیا کے لوگ مل کر تمہیں کچھ نقصان پہنچانا چاہیں تو نقصان نہیں پہنچا سکتے سوائے یہ کہ اللہ نے تمہاری تقدیر میں لکھ دیا ہو. اور تیسری بات، اذا سألت فاسأل اللہ، کچھ مانگنا تو اللہ سے مانگنا، مدد چاہنا تو صرف اللہ سے مدد چاہنا، باقی کسی سے نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے بچوں کی اس طرح سے تربیت کر رہے ہیں، اور ہم لوگ تو انہیں ٹی وی سیریل کے سامنے بٹھا دیتے ہیں. بچے رونے لگے تو موبائل پکڑا دیتے ہیں، خود بھی ٹی وی سیریل دیکھ رہے ہیں، بچوں کو بھی دکھا رہے ہیں. گندی چیزیں آ رہی ہیں، ایڈس آ رہے ہیں اس کے اندر، تو بہت غلط چیزیں آ رہی ہیں.
ہم بھی دیکھ رہے ہیں، بچے بھی دیکھ رہے ہیں، بچیاں بھی دیکھ رہی ہیں، حیا اور شرم سب رخصت ہوتی جا رہی ہے، اور شیطان کھڑا ہوا قہقہے لگا رہا ہے اور بڑا خوش ہو رہا ہے کہ واہ، یہ امت مسلمہ کے افراد ہیں، ہم نے تو ان کو جہنم کے راستے پر ڈال دیا۔ بعد میں آپ روتے پھرتے ہیں، اس سے کیا فائدہ ہے؟ ایک اور روایت پڑھتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں، مروا اولادکم بالصلاۃ، جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو نماز کا حکم دو، اور اگر نماز نہ پڑھے اور 10 سال کا ہو جائے تو اسے مارو، اور بستر کو الگ کر دو، الگ الگ لٹانا شروع کر دو، ایک ساتھ ایک رضائی میں ایک لحاف میں یہ لٹانا درست نہیں، بچوں کو الگ کرو۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ عزیزان محترم، میں اپنی باتوں کو انہی باتوں پر ختم کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت ہم کو اور آپ کو اپنے بچوں کی بہترین تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دینی تربیت اور اسلامی تربیت کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، آپ فضیلت الشیخ ڈاکٹر شاہد مبین صاحب سے پرمغز خطاب سماعت فرما رہے تھے۔ اولاد کی تربیت کے تعلق سے یقیناً آپ کا ایک ایک جملہ نصیحتوں سے بھرا پڑا تھا۔ ہم اور آپ نے اسے سنا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اولاد کے تعلق سے ہم بے فکر نہ رہیں، بلکہ اولاد کی تربیت کے لیے کوشاں رہیں، کیونکہ جیسا شیخ نے کہا، اولاد بہت بڑی نعمت ہے اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آزمائش بھی ہے۔